ऐसे भी नहीं कहना کہ میں سب کی نظر میں بری بن جاؤں. بس کچھ ایسا کرنا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. وہ کہنے لگا فکر نشتہ، بس پیسوں کا انتظام کر لینا، باقی سب میں سنبھال لوں گا. میں نے کہا ہاں آ جانا، کل میرے کمرے میں آ جانا، میں اپنا گلک توڑ دوں گی، اتنے پیسے تو نکل ہی آئیں گے. یہ سن کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی تھی. ہاں ہاں آ جاؤں گا، یہ کہہ کے وہ چلا گیا. جب سے میں نے یہ سنا تھا کہ پھپھو اس بار رمضان میں کراچی آ رہی ہیں اور عید پر میرا نکاح اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہیں، میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے. ایک تو اکلوتی پھپھو، اس پہ پھپھو کا بیٹا. مجھے تو سوچ سوچ کے کچھ عجیب سا ہونے لگا تھا. اور پھر شارق تھے کافی سخت مزاج، مجھ سے پورے 8 سال 4 مہینے 3 دن بڑے تھے. میں مر کے بھی پھپھو کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے تایا زاد ارمغان سے مدد لینے کے لیے سوچا، کیونکہ وہ ایک دم کرائم ماسٹر قسم کا تھا. محلے میں کسی کے گھر پھوٹ ڈلوانی ہو، لڑائی کروانی ہو، ساس بہو کے بیچ میں فساد ڈلوانا ہو، ارمغان سے بہتر پرفارمنس کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا. مگر کمینہ تھا، پیسے کا پجاری، پیسے کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا تھا. اس لیے میں اپنے پیارے گلک کی قربانی بھی دینے کو تیار تھی. میری اماں نے جب یہ سنا کہ دبئی والی نند نے اپنے اکڑو سپوت کے لیے مجھے پسند کیا ہے تو میری ماں کے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے. جو نند انہیں کبھی نہیں بھائی تھی اب اسی نند کی تعریف میں ربط اللسان ہو رہی تھی. میری شامت لا کے رکھی ہوئی تھی، ماہین بریانی تم بناؤ گی، آج قورمہ ماہین بنائے گی. آخر شادی کے بعد دبئی میں جانا ہے، کھانے تو اچھے بنانے آنے چاہیے. گھر کے کام کاج سے میری جان جاتی تھی، خاص طور پہ کچن کے کام سے. ابھی بھی مجھے کہہ رہی تھی پورے رمضان سحری افطاری تم بناؤ گی. آخر سلیمہ کو بھی تو پتہ چلے کہ میری بیٹی نے ہی کچن کی ساری ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں. پتہ نہیں میری ماں کو یہ سب ثابت کر کے کون سا تمغہ ملنا تھا. رمضان آنے سے پہلے ہی اماں نے مجھے کچن میں لے جا کے کھڑا کر دیا کہ پکوڑے بناؤ تاکہ رمضان میں تمہیں نمک مرچ کا بخوبی اندازہ ہو سکے. میں نے بجھے دل سے بیسن نکالا، اماں کی ہدایت پر اس میں نمک مرچ ڈالنے لگی. اب تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالو، اور ہاں سوکھا دھنیا اور زیرہ بھون کے پیس کے ڈالنا، خوشبو اور ذائقہ اچھا آتا ہے. میں نے اپنا سر کھجایا. اماں یہ سوکھا دھنیا دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے؟ میں نے تو یہ نام ہی پہلی بار سنا تھا. میری اماں کہنے لگی ستیا ناز جائے تیرا ماہین، تجھے سوکھے دھنیا کا نہیں پتا؟ کیا کر